إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ عزیز بھائیو، آج کا دن پاکستان کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 14 اگست یہ تاریخ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان کا ٹکڑا عطا فرمایا تھا۔ ہر سال ہم اس پہ
بڑے جلوس بھی نکالتے ہیں، بڑے جلسے بھی کرتے ہیں، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو قوم مناتی ہے۔ یقیناً آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آزادی کی نعمت کا اگر کسی سے پوچھنا ہے تو اس قوم سے پوچھا جائے کہ جو مکمل طور پہ غلام ہیں۔ یہ جملہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کئی چیزوں میں ابھی بھی ہم غلام ہی ہیں، ابھی ہم مکمل آزاد نہیں ہیں۔ غلامیوں کی کئی زنجیروں نے ہمیں ابھی بھی جکڑا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری اقوام پر اللہ نے ہمیں فوقیت بھی عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی قومیں، وہ آج محکومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آج غلامی کی ٹوٹل زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کچھ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، کچھ کی تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے، کچھ کی تاریخ کو چھپا دیا گیا ہے۔ یہ آزادی اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس آزادی کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نہیں پڑھتے قرآن؟ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ افطار کر دیتا ہے، اس کے کفارے کی ایک شق اللہ نے رکھی ہے، یا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر کسی غلام کو آزاد کروائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اعتق مسلما، جس بندے نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کروایا، غلامی کی زندگی میں ہے، قسم پرسی کی زندگی میں ہے، بڑی تکلیف والی زندگی میں ہے، پریشانی کی زندگی میں ہے، بڑی سزاؤں کی زندگی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کو آزاد کروایا، آسمان والا رب اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ آزادی کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ آج ہم پاکستان میں ہمارے اندرونی مسائل کی وجہ سے، اندرونی معاملات کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے گھبرا جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے کل ہی ایک بھائی کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا ہے؟ او بھائی، کہتا ہے یہ پاکستان تو آپ کو انگریز نے دیا ہے، یہ تو انگریز کی کوشش اور کاوش تھی، اس وجہ سے بھائی کہتا ہے وہ انگریز کا جب اس سے پوری سلطنت اس سے سنبھالی نہیں گئی، اس کے پاس جیسے پنجابی میں کہتا ہے کھلارا زیادہ ڈال بیٹھے تھے، اب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اب انہوں نے تقسیم کی باتیں شروع کر دی کہ مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، ان کو الگ الگ کیا جائے، ان کو تقسیم کر دیا جائے، تو اس وجہ سے اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ آپس میں ان کو لڑا دیا ہے۔ میں نے کہا بھائی کون لڑے ہیں آپس میں؟ 3 کروڑ بتوں کی پوجا کرنے والا ہندو، دنیا کا گندا غلیظ ترین مشرک، اللہ کی قسم اگر آج ان کی حیثیت دیکھنی ہے، آج ان کے کرتوت دیکھنے ہیں، آج ہندوستان کے اندر احمد آباد گجرات کے اندر کے حالات دیکھ لو، اور آج مسلم وہ علاقہ جہاں پہ مسلم تعداد کم ہے ان کے اندر دیکھ لو، وہ مسلمان اللہ کی قسم ان کو پکڑ کے، وہ ہندو بنیاں ان کو پکڑ کے سزائیں دے کے مار کے ان سے نعرے کس کے لگواتا ہے؟ بول ہماری جے ماتا دی، جے ماتا دی،
بول رام رام بول، نام نکال اپنے منہ سے اللہ اللہ۔ اللہ کی قسم وہ غلام مسلمان بیچارے جو آج اس چکی میں پس رہے ہیں، آج اس آزادی کی قدر ان سے پوچھیں۔ اللہ نے ہمیں خطہ دیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں، 13 سالہ زندگی آپ کی نبوت والی زندگی کس سے چھپی ہے؟ بڑی سزائیں، بڑی چھپ چھپ کے زندگی گزارنی پڑی، کبھی طائف کی وادی میں سزائیں، کبھی مکہ کی گلیوں میں سزائیں، کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بنو ہاشم کو، سارے قبیلے کو 3 سال کے لیے قید کر دیا جاتا تھا۔ آپ اللہ سے کیا دعائیں کرتے؟ اللہ ہم کو ان سے آزادیاں دے۔ دعوت کا میدان تھا، تلوار نہیں اٹھانے کی اجازت تھی، مسلمان کمزور تھے۔ اللہ نے 13 سال یہ ساری اللہ رب العالمین نے امتحان کی، ابتلا کی چکی میں اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے بھٹی میں رکھا ہے، پورا پکا مضبوط اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے جائیں اب یہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ کی بڑی صاف پاک زمین میں چلے جائیں، وہاں بڑا آرام اور سکون آپ کو ملے گا۔ صرف دعوت کا میدان نہیں ہوگا، آپ کو ہم جہاد کی اجازت بھی دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ہجرت کے سارے واقعات ہم نے ساری سیرت کی کتابوں میں پڑھے ہیں۔ وہ ہجرتیں آسان تھیں، اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کے اپنے گھر بار کو، زمینوں کو، جائیدادوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، سارے علاقے کے سارے لوگوں کو چھوڑ کے، اپنے پیدائش والی جگہ کو چھوڑ کے، سارے مسلمانوں نے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دے کے نبی محمد علیہ السلام کے پیچھے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نہیں گئے۔ نبی علیہ السلام خود ابو بکر صدیق کو لے کے نکلے، آزادی چاہتے تھے، غلامیوں کی زندگی سے آزاد ہونا چاہتے تھے، اللہ کے حکم سے نکلے ہیں۔ لمبا سفر ہے، چل رہے ہیں اپنے یار کے ساتھ، ابو بکر صدیق کے ساتھ، مدینہ المنورہ کا سفر رواں دواں ہے، مکہ المکرمہ کی سرزمین سے نکلے ہیں، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی زیادہ راہ نہیں ہے۔ راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آدھا سفر بھی کیا ہے۔ سراقہ بن مالک بن جاشم، مکہ میں اعلان ہوا، سارے سرداروں نے، ابو جہلوں نے، قطبوں نے، شیبوں نے کیا اعلان کیا؟ جاؤ جا کے محمد کو پکڑ لاؤ، اس کے دوست صدیق کو لے آؤ، میں آپ کو اتنے اونٹ انعام سرداروں نے، قریشیوں نے اعلان کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ہم ان سے آزادیاں چھیننا چاہتے ہیں۔ بڑا بھاگ کے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بڑے اچھے رہ رہے تھے ہندوستان میں، ہم بڑے اچھے تھے، وہاں پہ آج آئی ٹی بہت آگے ہے۔ او بھائی، آئی ٹی کی باتیں صرف آپ کو نظر آتی ہیں، وہاں پر مسلم جو لوگ ہیں تھوڑے سے بیچارے مٹھی بھر، آج وہاں پر اللہ کی قسم ایک ظلم کی چکی میں پستے ہیں، اور آج وہاں پہ کئی مسلم نعرہ لگاتے ہیں کاش ہم یہاں سے نکل کے یہ پاکستان چلے جاتے، اور آج وہ لوگ پاکستان اندر کھاتے پاکستانی لوگوں سے رابطے کرتے۔ سراقہ نے کیا کہا تھا؟ نبی علیہ السلام کو جا کے پکڑ لیا، قریب پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ کہتا دعا کر دے، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میرا گھوڑا آزاد ہو جائے، میرے گھوڑے کی آزادی کی دعا کر دیں۔ نبی سونے نے دعا کر دی، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، گھوڑے کے پاؤں باہر آئے، دوبارہ پھر پکڑنے کا ارادہ کیا، دل میں مال کا لالچ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب، کہتا پھر دعا کر دیں۔ آپ نے دعا کی، گھوڑے کے پاؤں نکلے باہر۔ آپ نے کہا سراقہ، تجھے شرم نہیں آتی؟
चंद टकों की खातर, दुनिया के थोड़े से माल की खातर तू हमें आजादियों से, हमसे आजादियां छीनना चाहता है। और सुराका, जरा वो वक्त तसव्वुर में ला, आप बहुत बड़े जहां शनास थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े साइकोलॉजिस्ट थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी साइकी को समझ गए थे कि ये पैसों के लालच में मुझे उठाने आया है, इसका मेरे साथ नजरिए का झगड़ा होगा, लेकिन अब ये नजरियाती तौर पे नहीं आया, अब ये पैसों के लिए चंद टकों की खातर आया। आपने फरमाया सुराका, जरा वो वक्त तसव्वुर मिला जब किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। सुराका ठहर गया, सोचने लगा, कहा कहां किसरा के कंगन, किसरा के बादशाह, उस वक्त की सुपर पावर, हाँ सुपर पावर के बादशाह के कंगन, और मैं सुराका जो 100-200 ऊंटों का लालची, ये लालच करके मोहम्मद को, हाँ इसकी आजादियां छीनने के लिए मैं इसके पीछे आ गया, कैसे मुझे ख्वाब दिखाते हैं। कहा वो वक्त तसव्वुर में ला। अल्लाह अकबर। कहा क्या करूं, पढ़ा। फरमाया पर कलिमा, इस्लाम में दाखिल हो जा, अल्लाह की कसम वो वक्त आएगा, इस्लाम को अल्लाह उरूज देगा, इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में फैला देगा, दुनिया में कोई खुशक घर नहीं बचेगा, कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा। अल्लाह इल्ला अदखलहुल्लाहु फीहिल इस्लाम, अल्लाह उसमें इस्लाम दाखिल कर दे। सुराका पर कलिमा, सुराका ने सुना था अब्दुल्ला का बेटा है, मोहम्मद की जुबान बड़ी सच्ची है, हाँ इससे झूठ नहीं निकलता, ये बड़ा पक्का है, बात का पक्का है, कलिमा पढ़ा है, मुसलमान हुआ, चल के अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया, अल्लाह अकबर, उमर इब्नुल खत्ताब का दौर आया, फतूहात का दौर है, हाँ चारों अतराफ में इस्लाम फैलता चला गया। किसी ने बताया कि सुराका मस्जिद नबवी के सहन में, मस्जिद नबवी की साफ पे ये किसरा के कंगन आए हैं, याद कर वो वादा मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने आज़ादियाँ दी थी, आज़ादी के बाद अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये खुशखबरी दी थी कि जा जाके कंगन पहनेगा, जा तेरा वादा पूरा है। अमीरुल मोमिनीन के पास आके कहता है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था तेरे हाथ में किसरा के कंगन होंगे। उमर बिन खत्ताब ने कहा, जा मस्जिद नबवी के सहन में साफ में पड़े हैं, रुलते पड़े हैं, अल्लाह की कसम इन बड़े बड़े सुपर पावरों की ताकत आ गई है मदीनातुल मुनव्वरा में। क्यों आई है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हाँ उमिरतु बेकरियतिन ताकुलुल कुरा, हाँ तुकालु यस्रब व अना अकूलु लहा हियल मदीना। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, उमिरतु बेकरियतिन, अल्लाह ने मुझे एक करिया की तरफ जाने का हुक्म दिया है, अपना इलाका मक्का छोड़ने का हुक्म दिया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म क्या दिया है? जाओ जाके मदीना में, जिसको लोग यस्रब कहते हैं, मैं इसको मदीना तैयबा कहता हूं, इसका नाम मदीना है। ताकुलुल कुरा, ये मदीना छोटी सी बस्ती ना देखो, हाँ यहाँ पर 313 की तादाद शुरू में, इतनी ना देखो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मेरा रब मुझे क्या दिखा रहा है। ताकुलुल कुरा, ये यस्रब, ये मदीना तैयबा आस पास की सारी बस्तियों को निगल जाएगी, खा जाएगी, ये अपनी लपेट में ले लेगी। फिर वो काफले निकले, वो 10 साल काफले, अल्लाह की कसम बहुत छोटा सा अरसा, उस छोटे से अरसे में पहला बदर होता है, दूसरा ओहद होता है। इन दो ही आप छोटे छोटे गज़वात में देखो अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी थोड़ी तादाद में मुसलमानों को कैसे कैसे, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इनको इज्जतों से नवाजा है। वजह क्या थी? अपने इलाकों को छोड़ के अल्लाह की रजा की खातर आज़ादियाँ हासिल की थी। आज़ादियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं। जब आज़ादी इंसान को हासिल हो जाए और फिर अल्लाह का बंदा शुक्र अदा करे और उस आज़ादी का ख्याल करे और अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करे, अल्लाह की फरमाबरदारी करके, फिर अल्लाह फतूहात देता है। अगर आज़ादियाँ लेने के बाद भी अगर कौम सारी ना शुक्री हो,
اور आज़ादियाँ मनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की पमालियाँ की जाएं और अल्लाह की बगावतें की जाएं, हम तो बड़ी जल्दी कह देते हैं ना, देखो देखो ये सारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। ओ भाई, मैं अक्सर कहता हूँ ये कौम, हाँ, जो एक जुमा पढ़ने के लिए मस्जिदों में रश डालने आते हैं, हाँ, ये कौम जो सूद पे पलने वाली कौम, ये कौम जिन्होंने अल्लाह की कसम टब्बरों के टब्बर घर के अंदर फहाशी और यानी के अड्डे जिन्होंने खोले हैं, खानदानों के खानदान जो बेनमाज अल्लाह के बागी और अल्लाह की बगावत करने वाले हैं, ये कहते हैं हमें कोई उमर जैसा, हमें कोई अबू बकर सिद्दीक जैसा, हमें कोई उस्मान अली जैसा हुक्मरान मिले। ये कैसे मिलेगा? ज़हर अल फसाद, अल्लाह क्या फरमाते हैं? जमीन में फसाद खड़े हो गए, फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों की कमाई की वजह से रातें फहाशी और यानी में गुजारने वाले अगर ख्वाब देखे मुझे सुबह, हाँ, कोई उम्र जैसा हुक्मरान आके पाकिस्तान की बाग दौड़ को संभाल ले, अल्लाह की कसम कभी नहीं होता। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह नहीं फरमाते थे, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान हैं, जैसे अमाल करोगे वैसे हुक्मरान हैं। ओ भाई, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना ना भूलें। ओ भाई, ये अंदर के इख्तलाफात, वल्लाही मैं कल अपने एक भाई से कह रहा था, अब तो पब्लिक में पाकिस्तान की तारीफ करते हुए डर लगता है। हाँ, ये ऐसा सबक पढ़ा दिया गया है, ऐसे दिमागों में खन्नास भरा गया है, फौज की बातें कर करके अपने इदारों के खिलाफ अवाम को भड़का भड़का के इतना मुखालिफ इनको कर दिया बच्चों को। ये कल तक ये बेचारे, ये पाकिस्तान का झंडा नीचे गिर जाता, इसको उठा के सीने से लगाते थे। आज कई बेवकूफ जाहिल, अल्लाह की कसम कुफर को खुश करने वाले, आज पाकिस्तान के झंडे को पांव में रोकते नजर आते। क्या वजह है? अल्लाह अकबर, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा। वज़कुरू इस कुंतुम कलील, अल्लाह फरमाते हैं वो वक़्त याद करो जब तुम थोड़े थे, मुस्तज़अफ़ून, कमज़ोर थे, तखाफून, डरते थे, अन यतखत्तफकुमुन नास, लोग तुम्हें उचक लेंगे, ये हिंदू बनिया, ये काफिर मुशरिक। अल्लाह ने ये आयत मक्का मदीना के बारे में उतारी। आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, आप थोड़ा सा मुआजना करके देखें, वो मक्कातुल मुकर्रमा के हालात, वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के आपस में, ये हिंदुओं के साथ रहने के, सिखों के साथ रहने के हालात आपने नहीं देखा? 1947 14 अगस्त के दिन जब हिजरतें हुई हैं, अल्लाह की कसम आपकी हमारी नौजवान मुस्लिम बहनों ने कुएं में छलांगे लगाई कि नहीं? हमारी बेटियां आज इज्जत उनकी महफूज है, पूछे उनसे जिनकी इज्जतों ने छलांगे लगाई। अल्लाह फरमाते वक़्त याद करो जब तुम कलील थे, मुस्तज़अफ़ीन थे, खाइफीन थे, लोग तुम्हें उचक रहे थे, फिर अल्लाह ने क्या किया? फ़आवाकुम, अल्लाह ने तुम्हें रहने की बेहतरीन जगह अता फरमाई। वअय्यदकुम, फिर अल्लाह ने अपनी मदद की। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति, अल्लाह ने पाकीज़ा रिज़्क़ तुम्हें दिया, अल्लाह ने पाकीज़ा रिज़्क़ दिया। आज देखें ना, मुस्लिम वो बेचारे जो बड़े बड़े काफिर मुल्कों में रहते हैं, पहले जाके पूछते हैं खाना हलाल है या हराम है। मैं मुस्लिम हूं, मुझे खाना हलाल दो, स्टैंप लगी होती है। अब अल्लाह ही जाने वो बोटियों का कीमा किसी हलाल जानवर का है या हराम का है, ये तो अल्लाह ही जाने। अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ दिया, किसने? लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह फरमाते हैं शायद तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। बैतुल्लाह किसका है भाई? बोले, बैतुल्लाह का मालिक कौन है? ओ भाई अल्लाह ही है ना। ओ बैतुल्लाह का मालिक अल्लाह ही है। ये लोग आज बातें करते हैं जी इन्होंने कब्जा कर लिया है, कब्जा अल्लाह के घर पे इन्होंने कब्जा। अल्लाह की कसम, अल्लाह का घर बैतुल्लाह है। आज तक बैतुल्लाह के अंदर किसी मुवहिद के अलावा वहां कोई इमामत का मुसल्ला संभाल सका? नहीं संभाल सका। आज तक बैतुल्लाह के मुसल्ले मुवहिदीन के पास रहे हैं। जो मुशरिक थे वो फतह मक्का हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وہ جو بدماشیاں کرنے والے تھے نا، آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے 4 مہینے ہیں، آ جاؤ توحید کو اپنا لو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ جنہوں نے اپنانی تھی اپنا لی، جو نہیں اپنا سکے اللہ نے کہا میرے نبی سونے پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو پاکیزہ کر دو، پاک کر دو، مشرکوں کو یہاں سے نکال دو، حرم میں کوئی مشرک نہیں آئے گا۔ آج بیت اللہ کے مسلح موحدین کے پاس ہیں، اور آج بیت اللہ کے معاہدے، اس کے دفاعی معاہدے کن کو دیے ہیں؟ اللہ نے۔ اللہ کی قسم یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بیت اللہ کے معاہدوں کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ہم بڑا کیچڑ اچھالنے والوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے عزت دی ہے ہمیں، دنیا میں عزت دی ہے، اور کتنے ملک ہیں مسلمانوں کے؟ 60 ملک ہیں، 60 ملک، 12 ہاں جی 5 درجنے مسلمانوں کی ملکوں کی ہیں، 60 ملک ہیں، اور ان میں کتنے ملکوں نے دفاعی معاہدہ کیا ہے؟ بھائی جان یہ چھوڑ دیں، 3 ملکوں نے، ترکی، سعودیہ اور پاکستان۔ دنیا کفر پریشان ہے۔ اچھا دنیا کفر پریشان اکیلا نہیں ہے، دنیا نفاق منافق بھی پریشان ہے بیچارے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بھلا ان کو اتنی عزت کیوں مل گئی، لو جی یہ ان کو امریکہ نے کہا، یہ ان کو امریکہ نے کہا ہوگا، یہ ساری امریکہ کے ساری۔ بیت اللہ کا محافظ امریکہ ہو سکتا ہے؟ بولے اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی قسم یہ کافر کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کبھی بھی تمہارے یہ کافر خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ تمہارے دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ میرے عزیزو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں اپنے اس پاکستان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ واللہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کبھی ذہن میں شیطان کوئی بات ڈالے تو ذرا فلسطین کو دیکھ لو، ذرا برما کو دیکھ لو، ذرا مسلم ان کنٹریز کو دیکھ لو جن کے پاس قوت طاقت نہیں ہے اور آج ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ان کو دیکھ لو۔ اس پاکستان کی اہمیت کا اور اس کی قدر کا پتہ شاید ہمیں چل جائے۔ اور دوسرا کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے جو ادارے ہیں، جن اداروں میں بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہم اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو دعوت بھی دیں۔ کبھی بھی اللہ نے کسی بھی دور میں مسلمان کو مسلمان کے سامنے کھڑے ہو کے لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، صحابہ کرام کی جب آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں نا، اس کے بعد مسلسل اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا